تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ احمد کو شہیر کے کہنے پر ایک پروموشن دی گئی، اور اس پروموشن میں صرف وہ گاڑی نہیں ہے بلکہ اس پر بہت سی ایسی ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بہت ہی کم ٹائم دے گا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اب اسی دوران فہد شہیر سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عافیہ نے جو ہے وہ اس طرح کے لڑکے کو کیسے پسند کر لیا، جس کی نہ تو کوئی پرسنالٹی ہے نہ ہی کوئی بینک بیلنس ہے، اور وہ ایک بڑی میزریبل سی لائف گزار رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں ابھی نہیں آئیں گی، چونکہ ان کے دماغوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے نا وہ محبت کی پٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، لہٰذا جب یہ پٹی اترے گی تو پھر انہیں جو ہے وہ حقیقت نظر آئے گی۔ ابھی کوئی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں اس طرح کی کوئی حقیقت دکھا سکتا ہے۔ احمد جس فرم میں جاب کرتا ہے اس کا مینیجر اسے ایک گاڑی گفٹ میں دیتا ہے، اس کی پروموشن کرتا ہے مینیجر کی پوسٹ پر، اور یہ سب کچھ اس کے باپ کے کہنے کے اوپر ہوتا ہے جو عافیہ کا باپ ہے۔ اور وہ بعد میں اسے فون کرتا ہے شہیر کو کہ سر، آپ کے کہنے پر میں نے یہ تمام کام کر دیا ہے اور آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے، تم اس بارے میں پریشان مت ہونا، تمہارا کام ہو جائے گا اور تمہیں بہت اچھی ایک بزنس ڈیل جو ہے وہ ملے گی اور ایک اچھا پروجیکٹ ملے گا۔ بس تم یہ ہے کہ یہ جو نیا مینیجر تم نے بنایا ہے جسے، اسے بس تم نے مصروف رکھنا ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عافیہ جو ہے وہ اپنے آفس میں ایک میٹنگ کر رہی ہے اپنے سٹاف کے ساتھ، اور ایک پریزنٹیشن دیتی ہے جس کی اینڈنگ پر اس کے لیے کلیپنگ کی جاتی ہیں، اور فہد بھی اس کے ساتھ ہے جو اس کا پارٹنر بنا ہوا ہے، اور وہ اپنے سٹاف کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، انہیں پریز کرتا ہے، اپلاؤز کرتا ہے ان کے لیے، جس پہ عافیہ کہتی ہے کہ تم نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ میں تو اپنے سٹاف کی جو ہے وہ دل سے تعریف کرتا ہوں، جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہوئے پھر بعد میں وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا جو ہے وہ تم مجھ سے فرینڈ شپ کرو گی؟ تو اتنی بات کہ درپے احمد کا جو ہے وہ اسے فون آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کا چانس جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط ٹائم پہ انٹری کرتا ہے، یعنی کہ وہ تو پوری کوشش کر رہا ہے اسے ٹریپ کرنے کی، لیکن وہ جو ہے وہ ٹریپ ہونے والی نہیں ہے، چونکہ وہ احمد سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہے۔ جیسے ہی احمد کو گاڑی گفٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ عافیہ کو بتاتا ہے، اس کے بعد وہ دونوں سعدیہ اور حمزہ کو جو ہے وہ اس بات کی مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پروموشن ملی ہے، جس پر وہ مٹھائی بھی ان کے ہاں لے کے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے اپنی بڑی بہن کو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے جو ہے وہ مجھے بڑی بہن ہی نہیں بلکہ ماں سمجھ کر پالا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ جو ترقی کی منزلیں ہیں جو میں نے طے کی ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ اور اس کے بعد عافیہ میری زندگی میں آئی اور اس نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا، اور یہ اس کی بدولت ہے۔ آج آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ سب محنت کا جو کریڈٹ ہے میں آپ دونوں کو دیتا ہوں۔ وہ دونوں بہت زیادہ مبارکباد اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید جو ہے وہ ترقی دے، اور ساتھ ہی حمزہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک اور بھی خوشی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماریہ کے لیے جو ہے وہ ایک پرپوزل ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پرپوزل ہے جس سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آئندہ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ماریہ جو ہے وہ شادی کرتی ہے اس کے پرپوزل کے مطابق، یا وہ یہ کہے کہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ یہ ایک ٹویسٹ ہے جو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے۔ احمد کی گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوئی جب وہ دیکھتا ہے تو شارق آفس سے آتے ہوئے وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی اور وہ بھی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے، خیر ہو کون آیا ہے دیکھتا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو احمد گھر سے باہر آتا ہے اور وہ اسے طنز کرتا ہے
اور پوچھتا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، جس پر وہ خاموش رہتا ہے اور ساتھ عافیہ بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسے طنز کرنے میں یہ کہتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے، امیر گھر میں شادی کی ہے، آج گاڑی ملی ہے تو کل کو جو ہے وہ گھر بھی مل جائے گا، جس پر وہ بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں آپ جیسا نہیں ہوں جنہوں نے اب تک صرف اور صرف رشتوں کا استعمال کیا ہے۔ میں نے یہ اپنے محنت کے بلبوتے پر جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور آپ کو اس طرح کی گری ہوئی باتیں یا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سے ایسی امید رکھتا تھا کہ آپ اس طرح سوچیں گے، جس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ان باتوں سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ عافیہ اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، اگر آپ کے بڑے بھائی نے یہ بات کی ہے تو آپ اسے دل پر نہ لیں، جبکہ آپ مجھے تو کہتے ہیں کہ دوسروں کی فضول باتوں کو اس طرح فیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب آپ خود تو یہ فیل کر رہے ہیں۔ تو وہ اسے کافی زیادہ سمجھاتی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ یہ آپ نے اپنی محنت پر لی ہے تو اس میں پریشانی والی یا شرمندگی والی تو بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے باس نے آپ کو گفٹ کی ہے۔ اگلے ہی دن جیسے وہ گاڑی جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے تو شارق، جو اس کا بڑا بھائی ہے احمد کا، وہ اس کی گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ فلیٹ کرتا ہے، اسے پنچر کرنے لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کی جو ویڈیوز اور یہ اس کی پکس جو ہے وہ اس کا دوسرا بھائی جو ہے بلال، یہ دونوں آپس میں چونکہ لڑتے بھی رہتے ہیں تو وہ سب کچھ وہ دیکھ لیتا ہے اور ویڈیو بنا لیتا ہے۔ جیسے ہی احمد گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو وہ بلال جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ احمد، تمہاری گاڑی جو ہے وہ اس نے فلیٹ کی ہے اس کا ٹائر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شارق کی یہ بات سن کر احمد کو تو اس پر یقین نہیں آتا، لیکن جب بلال جو ہے وہ اس کو ویڈیو دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھو اس کی پک اور ویڈیو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے اس طرح کی بالکل بھی امید نہیں تھی، آپ جو ہے وہ اس طرح حسد کریں گے میری کامیابیوں سے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ پھر خاموش ہو کر چلا جاتا ہے۔ حمزہ نے عافیہ کے لیے ایک بوتیک سینٹر جو ہے وہ بنوایا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک نیو برانڈ بھی لانچ کروانے جا رہا ہے، جس پر اس کے لیے بہت زیادہ ہمدردی بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بیا ہے وہ بھی کتنی تمہارے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر سچے دل سے محبت کی جائے تو وہ اٹیچمنٹ تو پھر ہو ہی جاتی ہے، جس پر وہ جو ہے وہ سوچنے لگتی ہے، اور وہ دل میں کہتی ہے کہ واقعی میں بھی اب جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگ گئی ہوں، اٹیچمنٹ میری بھی بڑھنے لگی ہے، اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ لیکن یہ بات کا وہ اقرار نہیں کرتی، بس یہ دل ہی دل میں اسے دیکھ کر جو ہے وہ کہتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ تم سوچ کیا رہی ہو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہوئی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اور وہ آؤٹ آف سٹی جو ہے وہ جاتا ہے۔ عافیہ جب اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، جو کہ اس کا باپ بیمار ہے اور اس نے جو ہے وہ بیرون ملک اپنے علاج کے لیے بھی جانا ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے فہد بھی موجود ہوتا ہے۔ فہد جو ہے وہ اس سے کلوز ہونے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، کبھی فرینڈ شپ کے نام پر، تو کبھی ویسے جو پرانی جو ریلیشن ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ساتھ اتنا زیادہ فری ہونے کی کوشش کرو، اور وہ اسے بہت زیادہ جلی گھٹی بھی سناتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ تعلق جو ہے وہ تمہیں بعد میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ جو تم باتیں اس طرح کی کر رہی ہو یہ مناسب نہیں ہے، اتنی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو تو میں ہر ایک کے ساتھ اس طرح فری نہیں ہوتی، اور لہٰذا تم جو ہے وہ اپنی لمٹ میں رہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ جبکہ یہ تمام انسلٹ وہ اس کے باپ کے کہنے پر ہی کروا رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اسے لالچ دیا تھا 50% شیئر کا، تو اس شیئر کے چکروں میں وہ جو ہے وہ شیئر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اپنے انسلٹ جو ہے وہ صبح شام خوب کروا رہا ہے۔ اب آئندہ آنے والی قسط میں بھی دیکھیے گا کہ یہ کس طرح اس سے انسلٹ کرواتا رہے گا، اور یہ ڈھیٹ ہو کر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس میں ناکام ہی رہتا ہے۔